کا چاند، آمنہ کا لال، سرفخر کائنات، علت غائی کائنات، وہ ذات مصطفیٰ کہ جن کی زبان پر مہر لگی ہوئی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ پیغمبر آپ کچھ کہتے ہی نہیں مگر وہی کہتے ہیں کہ خبردار کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ تو کہا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، لہذا علی کا ذکر عبادت ہے۔ دیکھیں ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، حضرت علی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہے شیعوں میں جو ہے وہ مسجد ہوتی ہے، عبادت خانہ نہیں ہوتا ہے۔ عبادت خانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کا عبادت خانہ ہوتا ہے۔ تو کیا ائمہ کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ امام حسن کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ امام حسین کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کسی بھی امام کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کون سے طریقے سے کرتے ہیں اللہ کی عبادت؟ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ اسی لیے جو ہے کیونکہ ایک زمانے میں اجازت نہیں تھی مسجد کہنے کی، کیونکہ شیعوں کو مسلمان ماننے سے انکار کیا جاتا تھا، اسی لیے ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ تب کہیں جا کے ہم نے جو ہے عبادت خانے کا نام دیا۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ علی کا ذکر عبادت جو ہے وہ اس لیے عبادت ہے کیونکہ علی کا ذکر نہیں ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا علی، خود حضور امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے، اگر حضور نے بیان نہ کیا ہوتا تو ہم سمجھ بھی نہ پاتے امیر المومنین کی فضیلت۔ حضور نے کہا یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کے درمیان میں جو نسبت تھی، ہارون کو موسیٰ سے جو نسبت تھی وہ نسبت آپ کو مجھ سے ہے۔ یعنی جیسے ہارون موسیٰ کے جانشین تھے ویسے آپ میرے جانشین ہیں۔ اور فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں۔ یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی و سلم کا سلمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ صلوات پڑھے گا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام عرصے تک انتظار دیکھتے رہے، پہلی عام الفیل تو پیغمبر پیدا ہوئے اور 30 سال تک انتظار دیکھتے رہے اور مسلسل دعا کرتے رہے کہ پروردگار میرے بعد اس دین کا کیا ہوگا، کوئی محافظ بھی ہوگا کہ نہیں، کوئی اس دین کا پھیلانے والا بھی ہوگا کہ نہیں، میرے بعد اس دین کو بچانے والا بھی ہوگا کہ نہیں۔ آواز آئی مصطفیٰ ہمارے گھر چلے آؤ، یہ اب تمہارا مددگار ہوگا، تمہارا ولی ہوگا، تمہارا وصی ہوگا، تمہارا جانشین ہوگا، جاؤ آج ہی سے تبلیغ شروع ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر خانہ کعبہ میں پہنچے 30 عام الفیل کو، اور امیر المومنین کو آغوش میں لے کر اور اپنی زبان چسا کر اپنے سینے سے لگا کر اپنے بستر پر سلا کر علی کو علم کا در بنا کر خیبر میں علم دے کر
नदीर में सबसे पहले औला बनाकर, मोमिनों का मौला बनाकर, साफी कौसर बनाकर, फातिमा का शौहर बनाकर, मुबाहिला में लाकर, तकदीर की चादर उड़ाकर सारी जिंदगी बताया अली मुझसे है और मैं उससे। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे बूजरी, बात बाबा ने बुलंद तर सलवार। और जब अली को आगोश में लिया, देखिए तारीख में का ये कितना हसीन इम्तिजाज है कि अमीरुल मोमिनीन ने अगर आंखें खोली तो पैगंबर के हाथ में, पैगंबर की आगोश में, और पैगंबर ने आंख बंद की तो अली की आगोश में। ये कितना हसीन इम्तिजाज। और जब मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात को इस तरह से शायर बयान करता है कि सलमाए रोजगार को ज़र्री क़बा मिली, इंसानियत को दौलत सदर तका मिली, हस्ती हुई कदर के गले से क़ज़ा मिली, आगोश में रसूल को अपनी दुआ मिली, जैसे ही निस्फ़ नूर मिला निस्फ़ नूर से अपने को किरदगार में देखा वो कैसे आए अली? तो शायद कहता है कि गुल हो गया जमीन पे औहाम का चराग, तशकीक से यकीन को हासिल हुआ फराम, झूमा नसीब अहम से नौए बशर का बाप, उतरा दिमाग दिल में तो दिल बन गया दिमाग, औजे खिरत पे सुबह की सुर्खी आया हुई, ये आए तो हरी में नजर में अज़म। अली कैसे आए? तो कहता है कि असरार कायनात उलटने लगे नकाब, ताबीर के हुदूद में आए ज़मीं के ख्वाब, माना से रोशनास हुआ हर पे खाको आप, ऐवाने रोजगार में यूं आए वो तुराब, जैसे बुरूद शबनम ताबंदा फूल पर गोया नुज़ूल वही बुतूने रसूल पर। और जिनकी आमद से ताबा हुए उलूम, दरख्शां हुए उकूल, रोशन हुआ ज़मीन तदब्बुर का अर्ज़ तूल, माकूलियत के सर को मिला अफसर कबूल, शाइस्ता जिंदगी के मुरत्तब हुए उसूल, जो बरक़े तूरे फिक्र है वो नूर मिल गया, दुनियाए बेनिज़ाम को दस्तूर मिल गया। मेहराब हक में रूह खिताबत हुई आया, झूमी सरों पे रुज़्क़ हिदायत की दुनिया, उठी निगाह खम हुए अबूर खुली ज़बां, दौड़े हवा में तीर लचकने लगी कमां, निकली जो मुँह से बात दिलों में उतर गई, सहने कुरैश पा की सवारी ठहर गई, मिंबर पे आफ़ताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मय गदीर लिए खुम आया हुआ, दरियाए मरहमत पे तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पे तबस्सुम आया हुआ, डाली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा ज़मीन पर। हुजूर ने फरमाया वो हुजूर जो लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक के मिज़दाक़ थे, वो रसूल जिसके लिए कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनका खाना, जिनका पीना मोहम्मदी रिसालत से जुदा नहीं है। किसी भी कीमत में मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, किसी को बज़्म में बुलाएं तो रसूल है, किसी को बज़्म से उठाएं तो रसूल। इरशाद फरमाते हैं कि ज़िक्र अली निभाता, अली का जिक्र बात है। और कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, और अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर महफिल को मजलिस कहा जाता है, हर इज्तिमा को मजलिस कहा जाता है, हर बैठक को मजलिस कहा जाता है। ये चार आदमी मिलकर किसी जगह बैठ जाए उसी का नाम मजलिस है। तो अब मजलिस जो है हर मजलिस में अली का के जिक्र से ज़ीनत दो। तो अब अगर जो है दानिश्वर लोग जमा होंगे तो इल्म पे गुफ्तगू होगी, किसान बैठेंगे तो फिर जो है ना एग्रीकल्चर पे गुफ्तगू होगी, ज़मीन के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी, पौधों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी, किसान अपनी गुफ्तगू करेगा, ताजिर बैठेंगे तो तिजारत पे गुफ्तगू होगी, है बात नहीं। सियासतदान बैठेंगे तो सियासत पे गुफ्तगू होगी। तो जैसे लोग होंगे वो गुफ्तगू करेंगे, तो सियासतदान सियासत पे गुफ्तगू करेंगे, ताजिर लोग तिजारत पे गुफ्तगू करेंगे,
पढ़े लिखे लोग इल्म पे गुफ्तगू करेंगे, मुहक्किकीन तहजीब पे गुफ्तगू करेंगे, फलासिफा फलसफे पे गुफ्तगू करेंगे, अफलाक के जानने वाले अफलाक पर बहस करेंगे, तो कीमिया के जानने वाले कीमिया पे, जितने मुख्तलिफ उलूम के लोग हैं, अदीब है तो अदब पे गुफ्तगू होगी, फलासिफर है तो फलसफे पे। तो अब हर फर्क में अलग अलग जिक्र हो रहा है और हुजूर फरमा रहे हैं तुम अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। तो सवाल ये पैदा होता है कि तिजारत वाले अली का जिक्र कैसे करें, सियासतदान अली का जिक्र कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया कि अली के का जिक्र हर मजलिस के लिए जीनत है, इसलिए कि अली से बड़ा कोई सियासतदान नहीं है, अली से बेहतर कोई ताजिर नहीं है, अली से बड़ा कोई दहकान नहीं है, अली से बड़ा कोई फिलासफर नहीं है, अली से बड़ा कोई मुहक्किक नहीं है, अली से बड़ा कोई अदीब नहीं है, अली से बड़ा कोई खुदा शिनास नहीं है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जो पूछना हो मुझसे पूछो। तब तो ताज पे कब्जा कर लेना आसान काम है, लेकिन मसनद इल्म पे जलवागर होकर ये कहना कि जो पूछना हो मुझसे पूछो, ये अली के अलावा कोई दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जो सवाल करना हो मुझसे सवाल करो, और जो जिस मजहब का हो वो अपने मजहब के एतबार से जवाब, तौरेत वालों को तौरेत से जवाब दूंगा, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा। मैं जानता हूँ कि कुरान की कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, इसमें नासिख क्या है, मनसूख क्या है, मुहकम क्या है, मुतशाबे क्या है, मजाज क्या है, हकीकत क्या है, ये मैं जानता हूँ कि कुरान की कौन सी आयत सफर में नाज़िल हुई, कि हज़र में नाज़िल हुई, मैदान में नाज़िल हुई, कि घर में नाज़िल हुई, अज़वाज के बारे में नाज़िल हुई, या अहले बैत के बारे में नाज़िल हुई। तो मालूम मुअज़्ज़िज़ान गिरामी कि अगर हम कुछ भी बनना चाहते हैं तो हमको अली इब्न अबी तालिब से सबक लेने की जरूरत है। हम अपनी सारी जिंदगी में अगर हम एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं तो अमीरुल मोमिनीन से सबक लें। हम अगर अच्छी औलाद बनना चाहते हैं, अच्छा शागिर्द बनना चाहते हैं तो अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी से सबक लें। हम एक अच्छा भाई बनना चाहते हैं तो अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी से हम सबक लें। हर एक के लिए अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी जो है सबक आमूज़ है। अज़ अली आमूज़, अली से सीखो इखलास अमल, अली से सीखो सखावत, अली से सीखो शजाअत, अली से सीखो अदालत, अली से सीखो अमानत, अली से सीखो बुर्दबारी, अली से सीखो इल्म, अली से सीखो इल्म, अली से सीखो तक़वा, अली से सीखो परहेज़गारी। कि हुज़ूर ने फरमाया या अली हुक्कुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ़्रुन व निफ़ाक़। तो लिहाजा अगर आपको आदिल बनना है तो अली से सबक लेना है, अगर आपको अमानतदार बनना है तो अली से सबक लेना है, अगर आपको सखी बनना है तो अली से सबक लेना है, अगर आपको आलिम बनना है तो अली से सबक लेना है, जो कुछ बनना चाहते हैं। इसीलिए हुजूर ने 1000 दर पर भेजने के बजाय एक ही दर पर भेजा है। अल्लामा रशीद तुराबी का शेर है कि ये जान लो रशीद तुराबी है मेरा नाम, एक दर पे जिंदगी है मेरी दर बदर में। तो हुजूर ने सखावत के लिए नहीं कहा कि तुम खातम से सीखो, अदालत के लिए नहीं कहा कि तुम आदिल फला से सीखो, उनसे सीखो, उनसे सीखो। 1000 दरों पर भेजने के बजाय हुजूर ने एक अली का दरवाज़ा बताया कि अगर तुम्हें अदालत सीखना हो तो अली को थाम लो, अली का दामन थाम लो। लिहाजा अब लोग कह रहे हैं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गौस कह रहे हैं मैं अली का दामन नहीं छोड़ूंगा। नारे हैदरी, नारे सादरी, नारे बूज़री, बादे बुलंदतर सलमान। ये मजाक नहीं है और ये हकीकत है, पूरी चैलेंज है। ये तमाम जितने भी जो है आपके सूफी सिलसिले हैं, चाहे नक्शबंदी हो,
چاہے سہراوردی ہو، چاہے جنید بغدادی کا ہو، چاہے غوث دستگیر کا ہو، جتنے سلسلے ہیں وہ سارے سلسلے علی ابن ابی طالب سے ملتے ہیں. ورنہ کوئی پہلے خلیفہ پہ سلسلہ جاتا ہے، نہ دوسرے خلیفہ پہ جاتا ہے، نہ تیسرے خلیفہ پہ جاتا ہے. چاہے وہ قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہراوردی ہو، جتنے سلسلے صوفیان کرام کے وہ سارے سلسلے سجادہ نشین، نقشبندی سب جا کے علی سے ملتے ہیں اور علی رسول اللہ سے. بلا فضل اس کا نام ہے. محمدی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ لہٰذا اگر ہمیں اچھا انسان بننا ہے تو امیر المومنین سے سبق لینا ہے. ایک اچھا محب رسول بننا ہے. اسی لیے سارے مسلمان، آپ کو پتا نہیں ہے نا، ہم شیعوں کو ہم سمجھتے ہیں صرف ہم ہی علی کے چاہنے والے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ شیعوں سے زیادہ صوفیان کرام جو ہے علی سے محبت کرتے ہیں. محبت کے معاملے میں وہ ہم سے آگے ہیں، لیکن اطاعت میں ہم سب سے آگے ہیں. معلوم ہے آپ کو کہ جتنے صوفیان کرام ہیں وہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو امام برحق نہیں مانتے. لیکن ہم لوگ ان کو امام برحق مانتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی تلقین کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کو نمونۂ عمل قرار دیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں، تو ساری مشکلیں ہماری حل ہو جائیں گی. اچھا بھائی امیر المومنین سے بہتر کوئی بھائی نہیں ہے. امیر المومنین سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہے. امیر المومنین سے بہتر کوئی باپ نہیں ہے. امیر المومنین سے بہتر کوئی اطاعت گزار نہیں ہے. رسول کے ساتھ ساتھ امیر المومنین رہا کرتے تھے، اطاعت کا سبق دیا ہے. گرامی یہی وہ امیر المومنین کے اخلاق تھے، امیر المومنین کے یہی صفات تھے جو ان کی اولاد کی صلاحیت تھی. اگر آپ اچھے انسان بنیں گے تو آپ کی اولاد کے اندر بھی وہ اچھے صفات صلاحیت کریں گے. اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ ہی کے نقش قدم پہ چلے گی اور آپ ہی کے صفات اس میں منتقل ہوں گے. آپ جیسے ہوں گے آپ کے بیٹے آپ ہی کا آئینہ ہوں گے. لہٰذا ہم کو اگر اولاد کو سدھارنا ہے تو اپنی تصویر کو صحیح کرنا ہوگا، کیونکہ آئینے میں وہی دکھتا ہے کہ جو تصویر میں ہوتا ہے. اور سمجھ اب آئینے کی بات آ گئی تو ایک فضیلت اور سن لیجیے امیر المومنین کی. اور یہ وہ بات ہے جو میں دارالشفا کی مسجد میں اہل سنت کے درمیان میں جو ذکر کیا وہ سنا رہا ہوں میں آپ کہ ڈاکٹر شریعتی کا کہنا ہے کہ علی کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے. بڑا جملہ ہے کہ علی کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے. کیوں مجبوری ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ سیرت نبی چاہیے، سیرت رسول چاہیے، اور سارے مسلمانوں کو سیرت نبی چاہیے. اور کیا چاہیے؟ تو اور سیرت نبی اصحاب کے درمیان میں اگر ڈھونڈنا چاہو تو کرچی شکل میں دکھائی دے گی، ٹوٹے ہوئے آئینوں کی صورت میں دکھائی دے گی، اور اصحاب کے یہاں، ازواج کے یہاں. اور علی ابن ابی طالب ہی وہ تنہا آئینہ ہے کہ جس میں سراپائے مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے. کہیں اور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سیرت مصطفیٰ دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، صورت مصطفیٰ دیکھنا ہو تو علی میں. سراپا مصطفیٰ کا رسول اکرم کی شبیہ ہے کون؟ امیر المومنین. اور دنیا امیر المومنین کے دشمن. امام حسین نے کیا کیا؟ ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹے کا نام علی. وقت گزر رہا ہے اور رات کی تاریخی بڑھ رہی ہے. آپ کی بیٹوں کی تمام کرو کہ جتنی دشمنیاں بڑھ رہی تھیں، امام حسین نے اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، اپنے منزلے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی نام علی رکھا، سب کا نام علی رکھا. اگر تم ایک علی کے دشمن ہے تو یہ سارے علی. تم علی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو میرا علی حاضر ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ علی کے دشمن ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ نام علی رکھنا جرم تھا جس زمانے میں.
کہ علی کو دیکھنے اور کیا کہا کہ بغضاً لأبی، ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں آپ کے بابا کی دشمنی میں۔ تو جب بابا کی اتنی دشمنی تھی تو اس کو امام حسین کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کا نام علی رکھے، کیونکہ علی سے دشمنی چل رہی ہے، علی سے لوگ ناراض ہیں، علی کو دیکھے تو لوگ قتل کر دیں گے، تو علی کا نام نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ہر بیٹے کا نام لوں، اس لیے کہ علی کو زندہ رکھنا ضروری ہے، علی کی سیرت کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ ہم علی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ہمارا ایک علی نہیں، ہمارے سارے علی قربان ہو جائیں اس علی پر۔ یہ کہہ کے امام حسین نے اپنے سارے فرزندوں کا نام علی رکھا کہ قتل کرنا ہو تو میرے بیٹے حاضر تھے۔ امام حسین کو اپنے بچوں کی زندگی بچانا ہوتا نا تو مدینے میں چھوڑ کے آتے، کم سے کم علی اصغر کو لے کے نہ آتے کربلا میں۔ چند دن کے بچے کو میدان جنگ کے لیے جا رہا ہے کوئی انسان، مسافرت سے لوگ جاتے ہیں تو اتنے چھوٹے اور کمسن بچوں کو لے کے نہیں جاتے، لیکن امام حسین اس کمسن بچے کو لے کے کیسے گئے؟ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہ جائیں، دین رہے نہ رہے، خدا کا نام رہے نہ رہے، نام مصطفیٰ رہے نہ رہے، نام علی رہے نہ رہے، ہمارے بچے زندہ رہ جائیں۔ لیکن امام حسین ایسا نہیں سوچتے تھے۔ امام حسین کہتے تھے ہمارا علی رہے نہ رہے مگر نام خدا رہ جائے، نام رسول رہ جائے، نام فاطمہ رہ جائے، یہ نام دین رہ جائے، نام مذہب رہ جائے، یہ سوچتے تھے۔ یہ امام حسین کی سوچ تھی۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی نصرت کے لیے جا رہے تھے، اللہ کی مدد کے لیے جا رہے تھے، تو سب کو ساتھ لے کے چلے۔ امام حسین اس تصور کے ساتھ علی اصغر کو لیا تھا کہ پتہ نہیں کون سی امانت اللہ کی لیے ضروری ہو اور وہ میں لے کر نہ جاؤں، تو دین خدا کو، اگر دین مصطفیٰ کو اگر علی اکبر کی ضرورت پڑے تو میں علی اکبر کا سینہ دے دوں گا، اگر دین مصطفیٰ کو بازوؤں کی ضرورت پڑے تو میں عباس کے بازو دے دوں گا، لہٰذا عباس ساتھ چلو، لہٰذا علی اکبر ساتھ چلو، لہٰذا قاسم ساتھ چلو، اور محمد ساتھ چلو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری قربانیاں کسی کام آ جائیں۔ لیکن امام حسین نے کہا ممکن ہے کہ دین مصطفیٰ وہاں دین مصطفیٰ کو اگر ضرورت پڑ جائے علی اصغر کی 6 مہینے والے کی قربانی اگر اسلام ماننے لگے اور میں اس قربانی کو مدینے میں چھوڑ آؤں اور علی اصغر کی ضرورت کربلا میں پڑے اور مدینے میں ضرورت نہ ہو تو میں مدینے میں علی اصغر کو کیوں چھوڑ کر آؤں، جبکہ نانی ام سلمہ کی گود میں دے سکتے تھے، اپنی بیٹیوں کی آغوش میں دے سکتے تھے، اپنے خاندان والوں کے آغوش میں دے سکتے تھے، لیکن علی اصغر کو کسی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنی آغوش میں لے کے چلے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی منزل پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ انسان کیا کرتا ہے کہ جو چیز قربانی عزیز ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اسے چھپا لیتا ہے، اور جو چیز انسان کو جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ وہ پیسہ جو کسی کام کا نہ ہو، وہ لباس جو کسی کام کا نہ ہو، وہ مکان جو کسی کام کا نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں اٹھا کے دے دیتا ہے، اہل بیت کی راہ میں دے دیتا ہے۔ لیکن جو قیمتی چیز ہوتی ہے نہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نہ وہ اہل بیت کی راہ میں، وہ اپنے جیب میں محفوظ کر لیتا ہے، اپنے پاس اس پونجی کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک کوئی انسان نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ دے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حسین کو سب سے زیادہ علی اصغر عزیز تھے، علی اصغر پیارے تھے، لہٰذا امام حسین نے کہا کہ مجھے علی اصغر کو لے کے جانا ہے۔ شب عاشور امام حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اصحاب تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ،
انصار جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. آخر میں کہا علی اکبر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اور عباس سے کہا عباس تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں. شاید حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہو جو جانا چاہتا ہو چلا جائے. میں اکیلا اور میرا علی اصغر کربلا بنانے کے لیے کافی ہے. جیسے کعبے کی تعمیر ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے مکمل ہوئی, کربلا کی تعمیر کے لیے حسین اور علی اصغر کافی تھے. لیکن اصحاب پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں اور انصار پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں کہ اصحاب و انصار نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ہمارے رہتے ہوئے ہم وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جو منظر حسین ابن علی نے دیکھا. علی اصغر کی شہادت اس وقت ہوئی جب نہ عباس تھے نہ علی اکبر. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور علی اصغر کو لے کے حسین چلے. بس ہاتھوں پہ بلند کر کے امام حسین نے کہا ہوگا اے فوج اشقیاء تم میں کوئی اولاد والا نہیں ہے, کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک پانی کا قطرہ اس جابلب بچے کو پلا دو. اشقیاء پہ سناٹا طاری ہو گیا. ایک آواز آئی ہرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. تین بھالے کا تین چلا گلو علی اصغر میں لگا. وانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. حسین نے علی اصغر کی سینے سے لگایا مقتل سے قائم گاہ کی طرف. حسین کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کس طرح سے حسین میں داخل ہوئے ہوگے. امام حسین علیہ السلام نے کیسے بچے کو ماں کے حوالے کیا ہوگا, اس لیے کہ ساری ماؤں کو اپنے بچوں کے خون میں نہا کے آنے کا انتظار تھا. ام لیلا کو علی اکبر کا انتظار تھا, ام فروہ کو قاسم کا انتظار تھا, لیکن علی اصغر کی ماں کو علی اصغر کا ایسا انتظار نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ماں سے وعدہ صبر لیا تب حسین ابن علی نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو ماں نے اس اتنا کہا والی کیا اس ان کے بچے